قصہ یاجوج ماجوج کا۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں۔ یہ لوگ 400 قبیلوں کے سردار ہیں۔ ان کی کثرت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، کیونکہ مخلوقات میں فرشتوں کے بعد انہیں کثرت دی گئی۔ اس قوم کی پیداوار بھی بہت زیادہ اور ان کی عمریں بھی بہت ہوتی ہیں۔ ان کی عمر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس قوم کی ہر ایک عورت کے کم سے کم 1000 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس قوم کے لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی تو لمبائی تاڑ کے پیڑ کی طرح لمبی ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کی لمبائی چوڑائی اور اونچائی برابر ہوتی ہے جیسا کہ ہاتھی کی ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کے دونوں کان اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ لیٹنے کے لیے ایک کان بچھاتے ہیں اور دوسرا کان اوڑھتے ہیں۔ ان کے سامنے پتھر، پہاڑ اور درخت کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ان کے اندر بے انتہا طاقت ہوتی ہے۔ اس قوم کے لوگ جس طرف بھی نکل جاتے ادھر کا سارا علاقہ صاف کر دیتے تھے۔ ان کے سامنے چاہے ہاتھی، اونٹ، گھوڑا یا پھر شیر، چیتا آ جائے، اس کو بھی یہ لوگ چیر پھاڑ کر کھا جاتے تھے۔ پھر چاہے ان کے سامنے انسان یا زہریلا سانپ یا درخت کچھ بھی آ جائے، یہ ان کو کھا جاتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر کسی دریا کے پاس پہنچ جاتے تو اس کا بھی سارا پانی پی جاتے تھے اور دریا کو خشک کر دیتے تھے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کی قوم سے بچنے کے لیے ایک مضبوط دیوار بنا دی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا تب یہ دیوار گرا دی جائے گی۔ چنانچہ قیامت کے نزدیک جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ دیوار گر جائے گی، اور اس دیوار کے گرتے ہی یاجوج ماجوج کی قوم باہر نکل آئے گی، اور ان لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ اگر سمندر میں گھس جائیں گے تو سمندر کا سارا پانی پی جائیں گے اور سمندر خشک کر دیں گے، اور وہ لوگوں پر قتل و غارت، ظلم و ستم کریں گے، یہاں تک کہ سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا۔ پھر یہ ملک شام کی طرف جائیں گے اور وہاں پہنچ کر کہیں گے ہم نے سب زمین والوں کو ختم کر دیا، اب آسمان والوں کو ختم کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر سب آسمان کی طرف تیر چلائیں گے۔ جب ان کے تیر اوپر سے نیچے واپس گریں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے خون میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ تیروں پر خون لگا دیکھ کر یاجوج ماجوج کی قوم خوش ہو جائے گی اور کہے گی ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا۔ دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا، اے عیسیٰ، تم سارے ایمان والوں کو لے کر کوہ طور پہاڑ پر چلے جاؤ، کیونکہ میں اب ایسی مخلوق کو 4 دیواری سے نکالنے والا ہوں جو ہزاروں سال سے 4 دیواری کے اندر رہ رہی ہے، اور وہ قوم اتنی طاقتور ہے کہ کسی کے اندر ان سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، اور اس قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام سارے ایمان والوں کو اپنے ساتھ کوہ طور پر لے کر چلے جائیں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ذوالقرنین کی بنوائی ہوئی دیوار گرا دیں گے، اور یاجوج ماجوج کی قوم آزاد ہو جائے گی، اور آزاد ہوتے ہی یہ قوم ساری زمین پر پھیل جائے گی، اور اس قوم کے سامنے کوئی چیز، چاہے وہ انسان ہو، جانور، پیڑ پودے ہوں، سب کو یہ کھا جائیں گے، مگر پھر بھی ان کی بھوک ختم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ ان کے سامنے کوئی جھیل، نہر یا دریا بھی آ جائے، اس کا یہ سارا پانی پی جائیں گے اور اسے خشک کر دیں گے، پھر بھی ان کی پیاس نہیں بجھے گی۔ یہ پاگلوں کی طرح سب طرف ظلم و ستم، قتل و غارت گری کریں گے۔ اس قوم کی درندگی سے لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ ویسے تو یاجوج ماجوج کی قوم کے لوگ 2 پہاڑوں کے بیچ رہتے تھے، لیکن جب یہ وہاں سے نکلتے تھے تو قتل و غارت اور ظلم و ستم اور تباہی و بربادی کرتے ہوئے چلتے تھے۔ اسی زمانے میں حضرت ذوالقرنین تھے جو کہ ایک بادشاہ تھے۔
وہ بہت ہی نیک دل انسان تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں سورہ کہف میں کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یہاں تک کہ دو پہاڑ کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں جو کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، اور ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں گے۔ جو خرچہ ہوگا بس آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ بادشاہ ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا مقدور اللہ نے مجھے بخشا ہے، وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بناؤں گا، تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام شروع کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ بند کر دیا اور کہا کہ اب آگ جلا دو۔ جب آگ خوب جلنے لگی اور لوہے کے تخت سرخ ہونے لگے، تب ذوالقرنین نے کہا، اب اس پر تانبا پگھلا کر ڈال دو۔ اب یہ ایک مضبوط دیوار بن گئی، اور پھر یاجوج ماجوج کی قوم میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکے، اور نہ ہی طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔ تب حضرت ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس دیوار کو ڈھا کر ہموار کر دیا جائے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ آگے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر حدیث میں بھی ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج نکلیں گے اور ہر ٹیلے سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، وہ ان لوگوں کے شہر کو رون ڈالیں گے، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں گے، جس دریا سے گزریں گے اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر جائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے اور کہیں گے، اے اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ کچھ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج جس چار دیواری کے اندر قید ہیں، ان کی دیواروں کو یہ صبح سے لے کر شام تک چاٹتے رہتے ہیں۔ جب رات ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں اب یہ کام کل کریں گے، لیکن جب دوسرا دن آتا ہے تو وہ دیواریں اللہ کے حکم سے پھر ویسی ہو جاتی ہیں جیسے پہلے تھی۔ وہ لوگ اسی طرح دیواریں روز چاٹتے ہیں، اور وہ دیواریں ہر دوسرے دن پھر ویسی ہی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر ان لوگوں نے کسی دن یہ کہہ دیا کہ انشاءاللہ یہ کام کل پورا ہو جائے گا، تو اسی دن اللہ کے حکم سے یہ دیواریں ٹوٹ جائیں گی اور یہ قوم آزاد ہو جائے گی۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یہ لوگ نکلیں گے، اور اتنی تعداد میں نکلیں گے اور بربادی ہی بربادی کرتے جائیں گے۔ تب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور ان سے التجا کریں گے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں جس سے کہ ہم اس ظالم قوم سے نجات پا سکیں۔ تب عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج قوم کے لیے بد دعا کریں گے، اے اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی گردن میں ایک کیڑا پیدا ہوگا، اور کچھ ہی دیر میں یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پوری زمین لاشوں سے بھر جائے گی اور لاشوں سے بدبو آئے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اور کہیں گے، اے اللہ اس بدبو سے ہمیں نجات دلا۔ اللہ ایک لمبی گردن والا جانور زمین پر بھیجے گا، وہ جانور سب لاشوں کو اٹھا کر لے جائے گا، اور پھر اللہ کی رحمت سے بارش ہوگی، حتیٰ کہ ساری زمین یاجوج ماجوج کے خون اور بدبو سے صاف ہو جائے گی، اور چاروں طرف ہریالی پھیل جائے گی۔